السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ سالار آؤٹ آف کنٹری چلا تو گیا ہے لیکن وہاں جا کے بھی اسے ستارہ کی یاد ستاتی رہتی ہے اور اس کی فکر لاحق رہتی ہے۔ دوسری طرف ستارہ کی تائی زہیب کو بچا لیتی ہے اور تایا کو یہ خبر ہونے ہی نہیں دیتی کہ دکان پر چوری دراصل اسی زہیب نے کی ہے۔ ستارہ جب دیکھتی ہے کہ تائی یو ایس بی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پھر زہیب کے ساتھ سیکرٹلی باتیں کرتی رہتی ہے تو اسے بھی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ایسا کون سا راز ہے جو صرف تائی اور زہیب کے درمیان ہے، اور جب وہ باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے چپکے چپکے تو اسے سب پتہ چل جاتا ہے کہ زہیب نے دکان پر چوری کی تھی، جس بات کا تایا کو نہیں پتہ۔ اور تایا نے جب سی سی ٹی وی فوٹیجز نکلوائی تو تائی نے بڑی ہوشیاری سے اس یو ایس بی کو ہی خراب کر دیا۔ لیکن دوسری طرف تائی چونکہ زہیب کو تایا سے تو بچا چکی ہے، لیکن اب وہ زہیب کو اپنے طریقے سے چلائے گی۔ سب سے پہلے تو وہ زہیب کے کان بھرے گی کہ ستارہ کو یونیورسٹی ایڈمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے تم ہی ستارہ پر پابندی لگاؤ گے۔ زہیب کو بھی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ تائی اس کا کس طرح سے غلط استعمال کر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف سالار جو کینیڈا سے جنید کو کال کرتا ہے تو ستارہ کے بارے میں ہی بات کرتا ہے اور جنید سے کہتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں ہم گئے تھے ستارہ نے وہیں ایڈمیشن لیا ہے، تم ایک دفعہ جا کے دیکھ لینا کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ اب صبا جو پاس ہی لیٹی ہوئی ہے جنید اور سالار کی ویڈیو کال سن رہی ہے تو وہ بھی بہت حیرت میں مبتلا ہے سالار کی یہ بات سن کے، جبکہ جنید تو کہہ ہی دیتا ہے سالار سے کہ بھلا تم جیسا لا ابالی بندہ کسی کے لیے اتنا فکر مند آخر کیسے ہو سکتا ہے، اور سالار کو سمجھاتا ہے کہ جب تم یہاں سے چلے ہی گئے ہو تو اب ستارہ کی فکر بھی چھوڑ دو۔ لیکن آخر سالار کے دل کی بات اس کی زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ جنید سے کہتا ہے کہ میں محض یہ چاہتا ہوں کہ ستارہ محفوظ رہے، کسی مشکل میں نہ پڑے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا مجھے پتا ہے کہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ دوسری طرف نمی جب قاسم سے بات کرے گی اور یہ بھی مان جائے گی کہ میں نے جان بوجھ کے ستارہ اور سالار کو بدنام کیا، لیکن قاسم سے کہے گی کہ ستارہ کو بدنام کرنے میں تمہارا بھی برابر کا ہاتھ ہے، قاسم بھی مان جائے گا اور کہے گا کہ میں نے یہ سب تمہاری طرح محبت میں ہی کیا ہے، جیسے تم سالار کو پانے کے لیے تڑپ رہی تھی ویسے ہی میں ستارہ کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اتفاق سے نمی کی بھابھی پیچھے کھڑی ان دونوں کی یہ گفتگو سن لیتی ہے اور اسے اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ستارہ کو بدنام کرنے میں نمی اور قاسم کا ہی ہاتھ ہے، ان دونوں نے مل جل کے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ البتہ بھابھی یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی، لیکن جب دیکھتی ہے کہ نمی ایک طرف اداس بیٹھی ہے سالار کی تصویر دیکھ رہی ہے تو اس کے پاس جھوٹی موٹی ہمدردی کرنے پہنچ جاتی ہے۔ تو نمی بھی جو اب جانتی ہے کہ بھابھی کو سب پتہ چل چکا ہے، اپنے دل کی بات اس کے سامنے کہہ ہی دیتی ہے کہ بھابھی میں سالار کو ستارہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، اگر سالار آنکھ اٹھا کے بھی ستارہ کو دیکھ لے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ تو بھابھی جو یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم ستارہ کی زندگی مزید خراب نہ ہو، خاص طور پہ اس نکمے سلمان سے، تو ستارہ کی شادی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے وہ نمی کو سمجھاتی ہے کہ اگر تم سالار اور ستارہ کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتی ہو تو پھر ستارہ کو اس گھر میں کیوں لا رہی ہو، تمہیں تو چاہیے کہ تم قاسم کا ساتھ دو تاکہ وہ ستارہ کو پا سکے اور ستارہ ہمیشہ کے لیے تمہاری اور سالار کی زندگی سے کہیں دور چلی جائے۔ ذرا سوچو کہ اگر اس کی سلمان سے شادی ہوتی ہے اور وہ بھابھی بن کے اس گھر میں آ جاتی ہے تو پھر تو اس کا سالار سے آمنا سامنا ہوتا رہے گا، تو سالار کے دل میں دوبارہ سے اس کے لیے محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ بھابھی کی بات تو نمی کی عقل کو فوراً جا لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ بھابھی بات تو ٹھیک کر رہی ہیں۔ تو اب نمی سوچ لے گی کہ میں نے سلمان کا ساتھ نہیں دینا اور پوری کوشش کرے گی کہ ستارہ قاسم کے ساتھ شادی کر کے اس گھر سے کوسوں دور چلی جائے۔ دوسری طرف ستارہ جو اگلے دن یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے کیونکہ ایڈمیشن فارم سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے،
لیکن زہیب سختی سے اسے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیتا ہے اور ستارہ کو پتہ ہے کہ زہیب اس وقت تائی کی زبان بول رہا ہے، تو زہیب کو سنا ہی دیتی ہے کہ تم یہ سب کچھ تائی کے کہنے پہ کر رہے ہو نا، کیونکہ تائی نے تمہاری مدد کی تھی تمہارا جرم چھپانے کے لیے۔ کرن جب ستارہ کا فارم چھینتی ہے تو ستارہ فوراً اپنا فارم اس کے ہاتھ سے جھپٹ کے کہتی ہے کہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی اگر تم نے میرے فارم کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ اور اس طرح سے زہیب آخر کار ستارہ کی بلیک میلنگ میں آ جاتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ ہی یونیورسٹی جانے سے روک سکتا ہے۔ لیکن اتفاق سے یہاں پر سلمان آ جاتا ہے اور ستارہ کے ہاتھ سے ایڈمیشن فارم چھین کے کہتا ہے کہ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ ستارہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جبکہ زہیب ایک دفعہ پھر مجبور ہو جاتا ہے سلمان کے سامنے، کیونکہ زہیب کی ایک کمزوری سلمان کے ہاتھ بھی تو لگ چکی ہے۔ سلمان کے بندے زہیب کو پھنسا چکے ہیں اور اسے پولیس کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ اس طرح زہیب ایک طرف تائی کی وجہ سے اور دوسری طرف اس سلمان کی وجہ سے پھنس چکا ہے۔ لیکن اصل میں جو برا ہوا وہ تو ستارہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا نشانہ اس وقت ستارہ ہی ہے۔ لیکن بہرحال ستارہ کسی نہ کسی طرح سے ضد کر کے یونیورسٹی چلی ہی جائے گی، لیکن وہاں پہنچ کے بھی بہت اداس اور بے چین ہوگی اور سوچوں میں گھری رہے گی کہ آخر اس کی زندگی سے یہ تمام مشکلات کب ختم ہوں گی۔ دوسری طرف نمی، جس پر بھابھی کی باتوں کا گہرا اثر ہوا ہے اور اچھی طرح سے معاملہ سمجھ گئی ہے، اپنی ماں کو بھی سمجھاتی ہے کہ ستارہ کی سلمان کے ساتھ شادی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ستارہ کے پاس پہنچ جاتی ہے قاسم کا محبت بھرا پیغام لے کر۔ ستارہ سے کہتی ہے کہ قاسم تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تمہارے پاس واٹس ایپ نہیں ہے تو اسی لیے میں اپنے موبائل سے تمہاری بات کرواؤں گی۔ لیکن ستارہ تو نمی کی یہ بات سن کے نہ صرف اس پہ طنز کرتی ہے بلکہ ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دے دیتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ سالار کو پتہ چل گیا تو تم جانتی ہو نا کہ وہ تمہارے ساتھ اور قاسم کے ساتھ کتنا برا کرے گا۔ نمی تو جب ستارہ کے منہ سے دوبارہ سالار کا نام سنتی ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہاری ابھی بھی سالار سے بات ہوتی ہے؟ تو ستارہ بھی نمی کو سنا دیتی ہے کہ بات ہوتی تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تنگ کرے گا تو بات کر تو سکتی ہوں۔ یہ سن کر نمی کی تو ہوائیاں اڑ جاتی ہیں کہ سالار نے اس کا نمبر تو بلاک کر رکھا ہے اور ستارہ سے ابھی تک رابطے میں ہے۔ تو اب تو نمی ڈٹ جائے گی کہ قاسم کے ساتھ ستارہ کی شادی کروا کے ہی چھوڑنی ہے۔ اور دوسری طرف سالار کی بہن صبا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے کس طرح صاحبہ کے پیرنٹس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ صاحبہ کو سالار کے ساتھ شادی کروانے کا لالچ دے کے اس کے باپ کی ساری دولت ہتھیا چکے ہیں اور بہت بڑی ڈیل کر چکے ہیں، لیکن جس فرم کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا ہے وہاں پر تو کسی قسم کا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا۔ صبا تو جب اپنے ماں باپ کے اس فراڈ کے بارے میں جانتی ہے تو اس کا تو شرمندگی سے برا حال ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ فوراً ہی غصے کے عالم میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں جا کر پھٹ پڑتی ہے کہ آپ لوگ جو ہمیشہ سالار کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کہتے تھے کہ اس نے آپ کو شرمندہ کر دیا، آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ آج اپنے ماں باپ کے اتنے بڑے فراڈ کی وجہ سے مجھے جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ کو کیا ہی اثر ہوگا کہ انہوں نے تو ہمیشہ ہی اولاد پر بھی پیسے کو ہی فوقیت دی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جنید جو ستارہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ ٹھیک تو ہے نا، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ ستارہ کے ایڈمیشن میں بھی اس کے گھر والوں نے اتنی ہرڈلز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور ستارہ یونیورسٹی میں ہر وقت اداس پریشان نظر آتی ہے، تو وہ یہ ساری خبریں سالار تک پہنچاتا رہے گا۔ اور سالار جو یہ سوچ کے مطمئن بیٹھا ہے کینیڈا میں کہ ستارہ کی اب کسی اور سے شادی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ قاسم کو وہ 5 سال کے لیے سمجھو دبئی میں ایک طرح کا قید کر چکا ہے۔ کانٹریکٹ کے مطابق وہ 5 سال سے پہلے دبئی سے باہر نہیں جا سکتا، جبکہ دوسری طرف 2 بچوں کے باپ کا جو رشتہ آیا تھا اسے بھی بھگا چکا ہے، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ سلمان ستارہ سے شادی کے لیے پر تول رہا ہے،
جیسے ہی سالار کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سوچے گا کہ سلمان تو میرے پاس ستارہ کی برائیاں لے کر آیا تھا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے اور پیسے کی لالچی ہے، تو اس نے خود ستارہ سے شادی کرنے کا آخر کیسے فیصلہ کر لیا؟ اور یہ خبر ملتے ہی سالار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فوراً پاکستان واپس پہنچے گا اور چاہے زبردستی ہی صحیح لیکن ستارہ سے نکاح کرا کے اسے اپنے گھر لے جائے گا۔ اور کہانی میں اصل ٹوئسٹ تبھی شروع ہوگا کیونکہ ایک طرف ستارہ جو سالار سے نکاح تو کر لے گی لیکن اس کے دل سے یہ بات نہیں نکل سکے گی کہ مجھے بدنام بھی اسی سالار نے کیا ہے، اور دوسری طرف سالار کے پیرنٹس جو چھوٹے گھر کی چھوٹے محلے کی لڑکی کو کسی طور اپنی بہو کے طور پہ قبول کرنے کو راضی نہیں ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سالار ستارہ کو کس طرح سے یقین دلائے گا کہ وہ سچ میں اس کی فکر کرتا ہے اور اس سے محبت بھی کرنے لگا ہے، اور دوسری طرف اپنے پیرنٹس کو کیسے کنونس کرے گا کہ اب چونکہ ستارہ سالار کی بیوی بن چکی ہے تو اس حیثیت سے اس کا سٹیٹس بھی اپ گریڈ ہو چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ برا تو صاحبہ کے لیے محسوس ہو رہا ہے جس کے ساتھ سالار کے پیرنٹس نے بہت بڑا دھوکہ کیا، اسے یہ یقین دلایا کہ سالار تمہیں پسند کرتا ہے، تم سے ہی شادی کرے گا، اور اسی دھوکے میں آ کے صاحبہ نے اپنے فادر کو کنونس کیا کہ وہ سالار کے پیرنٹس کے بزنس کانٹریکٹ پر سائن کر دیں۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا صاحبہ کے ساتھ برا ہوا ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔